پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں نورا اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی، نہ وہ زیادہ ہنستی تھی، نہ گڑیوں سے کھیلتی، اور نہ ہی شہزادیوں کے خواب دیکھتی۔ گاؤں کے لوگ اسے چپ چاپ، عجیب اور مختلف کہتے، مگر دادی کہتی تھی نورا کی خاموشی ایک راز ہے، جیسے رات میں چھپی چاندنی، جیسے جھیل میں دبی گہرائی۔ نورا روز دادی کے ساتھ گھاس کاٹتی، جانوروں کو چارہ دیتی اور رات کو آگ کے پاس بیٹھ کر پرانی کہانیاں سنتی۔ ان میں اکثر ایک بات دہرائی جاتی، سایوں کی وادی میں نہ جانا، وہ تمہیں تمہارے خوف میں قید کر دیتی ہے۔ ایک سرد صبح نورا نیند سے جاگی تو دادی بستر پر نہیں تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور باہر زمین پر کالے دھبوں کے نشان تھے، جیسے دھواں گھسٹ کر گیا ہو۔ اہل گاؤں جمع ہوئے، سب نے کہا یہ سایوں کا کام ہے، دادی کو وادی لے گئی ہے۔ کسی نے مشورہ دیا، کسی بہادر مرد کو بھیجو، کسی شکاری کو۔ نورا نے کسی کی طرف نہیں دیکھا، وہ خاموشی سے گھر گئی، دادی کی دی ہوئی پرانی چاندی کی چوڑی پہنی اور وادی کی سمت چل پڑی۔ وادی اندھیرے سے بھری تھی۔ پہلا سایہ ایک عورت کے روپ میں آیا، جس کی آنکھیں خالی اور آواز دھیمی تھی۔ تم ناکام ہو جاؤ گی، تم صرف ایک لڑکی ہو۔ نورا کا دل دھڑکا، مگر اس نے چوڑی کو تھاما اور کہا، حق، میں ایک لڑکی ہوں، مگر میں خوف سے نہیں بنی۔ چوڑی چمکی، ایک روشنی پھوٹی اور سایہ غائب ہوگی۔ دوسرا سایہ آیا، ایک چھوٹے بچے کی صورت جو چیختا تھا، سب تمہیں چھوڑ جائیں گے، تم اکیلی ہو۔ نورا نے اپنے اندر کی آواز سنی، اکیلا ہونا کمزوری نہیں، سچائی ہے۔ چوڑی پھر چمکی اور سایہ تحلیل ہو گیا۔ اس طرح نورا نے ہر سایہ، خوف، خود شک، کمزوری کا سامنا کیا۔ ہر بار اس کی خاموشی اس کی سچائی، اس کی روشنی بن گئی۔ حصہ چہارم، دادی کی بازیابی۔ آخر کار وادی کے بیچ ایک پرانا درخت تھا۔ اس کے نیچے دادی بیٹھی تھیں، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون۔ نورا دوڑی اور ان کا ہاتھ تھاما۔ دادی نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولے، میں جانتی تھی تو آئے گی، کیونکہ تو سایوں سے نہیں ڈرتی، تاو ان سے سیکھتی ہے۔ نورا نے دادی کو سہارا دیا اور وادی کی دیواریں دھیرے دھیرے گرنے لگیں۔ ایک روشنی اب وادی کو گھیرے ہوئے تھی، وہی روشنی جو نورا کے اندر تھی۔ اختتام، نئی کہانی کا آغاز۔ جب وہ گاؤں واپس آئیں، سب نے حیرت سے نورا کو دیکھا۔ اب وہ صرف عجیب نہیں تھی، وہ روشنی کی لڑکی تھی۔ وہ جو خود گئی، خود لڑی اور خود لے کر آئی وہ محبت جسے سب کھو بیٹھے تھے۔ گاؤں کی لڑکیاں اب چوڑیاں پہنتی تھیں، اپنی آواز پہ بھروسہ کرتی تھیں اور اپنے خوابوں کو دوسروں کے سائے سے محفوظ رکھتی تھیں۔ اور اس دن سے کسی نے شہزادے کا نام نہ لیا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ کہانی کی اصل ہیروئن وہی ہوتی ہے جو خود کو پہچانتی ہے۔